बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली ताहिर चैनल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर जुल्करनैन फैयाजी। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम तारीख़ चूरा शरीफ को जिस कदर मोहब्बतों से आप लोगों ने नवाजा है, उसके लिए हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा चूरा शरीफ की इस मुक़द्दस सरजमीन के सज्जादा नशीन पीराने उज़्ज़ाम के मुरीदीन बज़रिया फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और पब्लिक कमेंट्स मुझे ये हुक्म फरमाते हैं कि हम हज़रत ख्वाजा सैयदना नूर मोहम्मद चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी औलाद पाक के मुताल्लिक सुनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक ये जवाब पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं पहली किस्त से ये कहता आ रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह तमाम बुजुर्गाने चूरा शरीफ का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आपसे, और हमारी ख्वाहिश भी यही है, हमारी कोशिश भी यही है, हमारी दुआ भी यही है कि इसी सिलसिले को बयान करते करते हमारी उम्र तमाम हो जाए। और इंशाअल्लाह आप लोग ये जानते हैं कि ये सिलसिला किस कदर वसी है, इसलिए हम इंशाअल्लाह दर्जा बदर्जा ही तमाम पीराने उज़्ज़ाम, तमाम बुजुर्गाने चूरा शरीफ का जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, तारीख़ चूरा शरीफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने हज़रत अल्लामा ज़मा सैयदना पीर अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक समाअत फरमाया। आज की किस्त में हम अल्लामा ज़मा पीर सैयद अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादगान का जिक्र करेंगे। अल्लामा ज़मा पीर सैयद अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 5 साहबजादे थे। आपके सबसे बड़े साहबजादा साहब का नाम सैयद अब्दुल रब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह था। जनाब के फर्जंदे दोम का इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद शरीफ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह था। आपके फर्जंदे सोम का इसमें गिरामी सैयद मखदूम हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह था। इन तीनों साहबजादगान का विसाल बहुत पहले हो चुका। उसके बाद आपके चहारम साहबजादा साहब सैयदना खादम हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके 5वें साहबजादा साहब हजरत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद गिरामी के दस्ते अक़दस पर बैत की और आप ही से इजाजत बैत हासिल की। और आज की किस्त में हम जिक्र करेंगे जीनते चूरा शरीफ हजरत पीर सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप हजरत अल्लामा ज़मा पीर अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहारम साहबजादे थे। अपने वालिद गिरामी के दस्ते अक़दस पर बैत की और आप ही से इजाजत बैत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उन आंखों की ज़ियारत की है जिन आंखों ने हजरत सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है। हम उन खुश नसीबों में शुमार होते हैं जिनके बुजुर्गों को इस मुक़द्दस हस्ती की खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ और उनके मलफूजात आलिया से मुस्तफीज़ व मुस्तफीद हुए। हमने अपने बुजुर्गों से हजरत सैयदना खादिम हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की फसाहत व बलागत, इल्म व फज़ल, फ़क्र व गिना, रोब व जलाल, हुस्न व जमाल, सिद्क़े मक़ाल, ख़वारिक और करामात और जनाब की रास्तबाजी पर बहुत कुछ सुना है। ये वो औसाफ़ हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जनाब की ज़ात अक़दस में बराह रास्त मुशाहिदा फरमाए। और इस मौजू पर हमारे लिए सबसे बड़ी सनद खुद सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंदाने अजीम की ज़ुबान अक़दस है। और इसके अलावा तहरीरी शक्ल में आपके फर्जंदे अव्वल हजरत सैयद मोहम्मद कलीम अहमद खुर्शीद, जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के सदर और दीगर कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इलावा अज़ीं जनाब के रूहानी दराजात को बयान करना बंदा नाचीज़ के बस की बात नहीं। उन्होंने मज़ामीन सैयद मोहम्मद
کلیم احمد خورشید میں اپنے والد بزرگوار کا جامع ذکر فرمایا ہے۔ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست فاضل تھے۔ آپ نے منطق، فلسفہ، اصول اور احادیث کی اکثر کتب پر حواشی اپنے قلم سے تحریر فرمائے۔ آپ کو تفسیر حدیث، فقہ، علم الکلام، تصوف، طب اور ہومیوپیتھک علاج میں زبردست ملکہ حاصل تھا۔ آپ انتہائی خوش نویس تھے۔ خط اتنا خوبصورت تھا کہ موتی ٹکے معلوم ہوتے تھے۔ جناب نے لاکھوں دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن کیا اور ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی دنیا فقر و درویشی سے عبارت تھی۔ جناب نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا۔ صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کے دوران پیر صاحب آف مانکی شریف سے مل کر قیام پاکستان کی جد و جہد میں شریک ہوئے اور لوگوں میں اسلام کی محبت اور نظریہ پاکستان کی صداقت کا احساس دلایا۔ ڈاکٹر خان اور عبد الغفار جیسے کٹر کانگریسیوں کے اثرات کو صوبہ سرحد سے زائل کیا اور مسلم لیگ کی مقبولیت کو چار چاند لگائے۔ آپ نے تمام متحدہ ہندوستان کا دورہ کر کے عامت المسلمین کو مسلم لیگ کو ووٹ دینے کے لیے تیار کیا۔ آپ دشمنان اسلام اور پاکستان مخالف عناصر کے لیے شمشیر بے نیام تھے۔ 1946 عیسوی میں بنارس سنی کانفرنس کی کامیابی کے لیے بے پناہ جد و جہد فرمائی۔ قیام پاکستان کے بعد تبلیغ اسلام اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو وقف فرمایا۔ تحریک ختم نبوت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور تحریک آزادی کشمیر میں نمایاں حصہ لیا۔ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الافسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر ناظم دعا بھی تھے۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک محدود نہیں بلکہ سرہند شریف میں سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حجرے میں قیام فرما ہوا کرتے تھے وہ حجرہ تبرک کے طور پر آج بھی سیدنا خادم حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسم گرامی سے منسوب ہے اور عقیدت مندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات عالیہ رہتی دنیا تک ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں پہلے دریافت فرمایا کہ اس زمانے کا ولی یا پرانے زمانے کا ولی؟ تو غلام نے عرض کیا حضور اس زمانے کا ولی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو اس زمانے میں حلال کھاتا ہے اور 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ولی ہے۔ معزز سامعین، جناب کے اس چند الفاظ پر مشتمل مختصر ترین جملے کی جامعیت کا اندازہ ارباب عقل و دانش لگا سکتے ہیں کہ کس قدر آسانی سے ہم میں سے کوئی بھی ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر عمل کر کے درجہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ جناب کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے، اور آپ کے اس درجہ جلیل القدر ولی اور عالم دین ہونے کے پیچھے راز یقیناً آپ کے اسلاف کی نگاہ کرم اور جناب کی ریاضت ہے۔ مولانا محمد اشرف نوری صاحب خادم دربار عالیہ نوریہ چورا شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد یعقوب وڑائچ صاحب ساکن سمندری ضلع فیصلہ آباد سے یہ سنا کہ ایک روز حضرت پیر سید خادم حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مسائل کا مجموعہ کنز الدقائق اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ علماء اس کتاب کی اہمیت بہت بہتر جانتے ہیں۔ جناب کے والد محترم حضرت پیر سید احمد شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقامی زبان میں دریافت فرمایا خادم حسین ایک ایوے
یعنی یہ کیا ہے؟ تو جناب نے والد گرامی سے عرض کی کہ حضور یہ کنز الدقائق ہے۔ تو پیر سید احمد شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھپ چھوڑنا تسا نوانی، یعنی خادم حسین آپ اس کتاب کو رکھ دیجئے، آپ کو یہ پہلے سے آتی ہے۔ تو پھر سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ منبع علم و حکمت کیوں نہ ہوتے؟ جناب کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ کے پاس جس بھی علاقے کا شخص آتا یا حضور خود کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تو وہیں کی مقامی زبان میں گفتگو فرماتے۔ اس وجہ سے جناب کی تقریر میں ہر کسی کے لیے اتنی اپنائیت تھی کہ ہر شخص اسے بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ جناب کی ذات بابرکات جامعیت کا ایک ایسا نمونہ تھی کہ گویا سارے اوصاف سمیٹ کر ایک شخصیت میں یکجا کر دیے ہوں۔ ان کی قدر و منزلت کو کما حقہ بیان کرنا تو کسی ولی کامل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ کرامات انشاءاللہ کرامات کے باب میں بیان ہوں گی، فی الوقت اختصار کے ساتھ صرف جناب کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے مستجاب الدعوات تھے، یوں معلوم ہوتا تھا گویا جناب کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر جملہ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہو۔ حاجی اکرام علی مجددی ولد محمد شریف ساکن قصور کے حوالے سے یہ کرامت بیان کی جا رہی ہے۔ ضلع فیصل آباد میں تبلیغی اصلاحی دورے کے دوران ایک شخص نے حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی، جو آنکھوں سے محروم یعنی نابینا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے علیحدگی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس کی یہ درخواست قبول فرمائی اور علیحدہ کمرے میں اس کی گزارش سننے کے لیے جلوہ افروز ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جناب کے قدموں سے لپٹ گیا اور یہ کہنے لگا، جناب مجھے یقین ہے کہ آپ رب ذوالجلال سے جو بھی مانگتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے، لہٰذا مجھے یا تو آنکھوں کی روشنی عطا ہو یا پھر موت، اس کے علاوہ اور کوئی گزارش نہیں۔ حضور قبلہ سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نابینا کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنے اصرار پر قائم رہا اور سرکار کے قدموں سے لپٹا رہا۔ آخر پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ میری زندگی میں یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نابینا نے یہ اقرار کر لیا تو اس کے بعد سرکار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دستے نور دراز کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی آنکھوں کو اپنے نور کی روشنی سے منور فرما کر اسے بینا فرما دیا۔ اس شخص نے حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد چورا شریف کی سرزمین پر یہ واقعہ سنایا۔ معزز ناظرین، آج کی قسط میں آپ نے حضرت سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف سماعت فرمایا۔ خواجگان چورا شریف کے اس تعارف کا سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ آئندہ ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کی آل اور آقا سے محبت کرنے والوں سے بے حد محبت کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نبی وارث۔